تو بڑا واضح طور پہ بڑا معصومانہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا ملالہ واقعے کے حوالے سے رد عمل جاننا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کا ذمہ دار امیر جماعت اسلامی کس کو سمجھتے ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو واقعہ پیش آیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، بلکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے پس منظر میں اور کون سی چیزیں ہیں۔ یہ واقعہ اور میرے سوال کا دوسرا حصہ منور صاحب کہ آپ اس واقعے میں کن عناصر کو ملوث سمجھتے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ کون ملوث ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، ویسے تو میرے کہنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے تو وہ واقعی ہوں گے، جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے بعد میں کہوں کہ نہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اور ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اگر اسی ملک کے اندر ہیں تو یہاں پر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، فوج کی بھی ہیں، سویلینز کی بھی ہیں، وہ کیا کرتی رہتی ہیں؟ کوئی انتظامیہ ہے، کوئی پولیس ہے، فوج اور رینجرز ہیں۔ پھر یہ کہ جس سوات کو انہوں نے ٹیررزم سے پاک کر دیا تھا اور بڑی نوید سنائی تھی کہ ہمارا ملٹری آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اس سوات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کون لوگوں کو یہ شک جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ انڈائریکٹلی صحیح جسٹیفائی کر رہے ہیں اس طرح کے ایکٹس آف ٹیررزم کو۔ منور حسن صاحب دیکھیے، آپ کے انجسٹیفائی کرنے سے یا میرے جسٹیفائی کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ویسے تو ٹاک شوز کے ذریعے آپ اس معاملے کو طے کرا ہی نہیں سکتے۔ اس معاملے کو اے پی سی وزیر اعظم صاحب نے بلائی تھی، متفقہ قرارداد منظور ہوئی، آرمی کے چیف اور آئی ایس آئی کے چیف بھی اور تمام پولیٹیکل لیڈرز وہاں پر موجود تھے۔ 14 گھنٹے کا میراتھن سیشن ہوا اور اس قرارداد کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ طالبان کے ساتھ بھی کیا کر رہا ہے، طالبان کے کون کون سے گروہ ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح ون بیک کرنا ہے، کس طرح کارروائی کرنی ہے۔ ایک قدم اس کی طرف نہیں چلا گیا، ایک لفظ اس کے حوالے سے نہیں بات میں سامنے آیا، کوئی پیش رفت سے 2 مرتبہ پارلیمنٹ نے متفقہ قراردادیں منظور کی ہیں آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، وار آف ٹیرر کے حوالے سے منظور کی ہیں۔ اس لیے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ول ٹو ڈو تو سرے سے ہے نہیں۔ نہیں کرتے، آپ کہیں نہیں کرتا جی، جو آپ کی مرضی ہے آپ یہ نا مجھے کیوں کریں، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں آپ کریں، لیکن بتا دیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں جب آپ خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا۔ ہو گیا خاموش، بتائیے۔ آپ خاموش رہیں، خدا کرے۔ ہو گیا جی، بتائیے۔ کہاں خاموش، بول پڑتے ہیں آپ بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی طالبان ایک اکائی کا نام نہیں ہے، اور یہ بات اے پی سی کے اندر 2-4 کی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی، جہاں فوج کی قیادت اور سویلین قیادت موجود تھی، کہ طالبان کا سب سے بڑا گروہ وہ ہے کہ جو پرو پاکستان تھا اور پرو آرمی بھی تھا، لیکن وہ اینٹی امریکن پالیسیز میں ساتھ تھے۔ جب پرو امریکن پالیسیز شروع ہوئی ہیں تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ اس لیے ان کو ون بیک کرنا چاہیے، اور اس کو ون بیک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پارلیمنٹ نے بتایا ہے کہ پوری خارجہ پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے اور اس کو آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہیے۔ دوسرا ان کا گروپ وہ ہے کہ جو شمالی اتحاد بھارت اور امریکہ نے بنایا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو طالبان کے نام پر اس گروپ کے اندر شامل ہیں، اور دراصل گیم وہ کسی اور کا کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے طالبان ایک تو نہیں ہے، مختلف اکائیاں ہیں۔ وہ اکائیاں بھی ہیں کہ جو پاکستان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے اور غیروں کا گیم کھیلتی ہیں، اور وہ اکائیاں بھی ہیں جو پرو پاکستان تھی یا آئندہ پاکستان کے پرو ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو اس طرح کے ایکٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ملالہ کو مارا یا مون مارکیٹ میں یا کراچی میں یا باقی جگہوں پر خود کو ان کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ وہ صحیح نہیں کیا ہے، اس کی تو مذمت کی ہے نا بھائی، شروع ہی اس سے کیا ہے، اور ہمیشہ ایسے ایکٹس کی مذمت لوگ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ مذمت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ قانون کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں پوائنٹ بابر غوری صاحب سے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگ کہاں ہیں؟ منور صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے نا بابر صاحب، کہ مذمت کی ایک سمبولک اہمیت ضرور ہے، لیکن گراؤنڈ پر فرق مذمت سے نہیں بلکہ ایکشن سے پڑے گا۔ ایکشن لینا ہے سرکاری مشینری نے، وہ نااہل ہے، جس میں آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔